بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 770 ہے اور آج سورہ توبہ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12. چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لفظی ترجمہ یوں ہے، اشتروا، انہوں نے بیچا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے مول پر، فصدوا، پھر انہوں نے لوگوں کو روکا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، بے شک، انہم، بے شک وہ، ساء، برا ہے، جو ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. لا يرقبون، وہ خیال نہیں کرتے، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الا، رشتہ داری کا، ولا، اور نہیں، ذمہ، کسی عہد کا، اولئک ہم، اور یہی وہ لوگ ہیں، المعتدون، جو حد سے نکل جانے والے ہیں. فإن، پھر اگر، تابوا، وہ توبہ کر لیں، واقاموا، اور قائم کر لیں، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور دیں، الزکاۃ، زکات، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر دین میں، وہ نفصل، اور ہم مفصل بیان کرتے ہیں الآیات، اپنی نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یعلمون، جو علم رکھتے ہیں. وَإِنَ، اور اگر نَكَثُوا، وہ توڑ دیں، ایمانہم، اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے لینے کے بعد، وَطَعَنُوا، اور طعن کریں، فی دینکم، تمہارے دین میں، فقاتلوا، تو تم لڑو، ائمۃ الکفر، ان سرداران کفر سے، انہم، بے شک وہ، لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسمیں معتبر نہیں، لعلہم، تاکہ وہ ینتہون، باز آ جائیں. ترجمہ یوں ہے، یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اگر یہ توبہ کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگی تو دینی بھائی ہیں تمہارے، اور سمجھنے والوں لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو. یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں. ان 4 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے. نمبر 2، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے. نمبر 3، واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں. نمبر 4، یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے. نمبر 5، اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں. نمبر 6، لہذا اگر یہ توبہ کرنے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. نمبر 7، اور ہم احکام کی تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں. نمبر 8، اگر ان لوگوں نے اپنا عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں. نمبر 9، اور تمہارے دین کو تانے دیے ہوں. نمبر 10، ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں. نمبر 11، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیش قیمت سرمایہ ہوتی ہیں. انہیں دنیا کی اس بے قیمت چیز کے بدلے بیچا یا خریدا نہیں جا سکتا. اس آیت میں مشرکین کے اس گھٹیا عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کے حقیر فائدہ حاصل کرنے کو انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہدایت دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں بھی یہی حکم موجود ہے۔ اس آیت میں مشرکین کے دوسرے برے عمل کا تذکرہ کیا گیا کہ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ، انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس جرم کا ذکر موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 میں اہل کتاب سے مواخذہ کیا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہہ دیجئے پیغمبر کہ اے اہل کتاب اللہ کے راستے سے تم کیوں روکتے ہو؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں یہودیوں سے متعلق یوں کہا گیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 میں اللہ کے راستے سے روکنے والوں کو پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا قرار دیا گیا۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين، وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت پر خرید رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے روک رہے ہیں، وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ زرقی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن جب مشرکین شکست کھا کر بھاگے تو ایک طویل دعا فرمائی جس میں یہ جملے بھی شامل تھے، اے اللہ ان کافروں کے فرے کردار تک خود ہی پہنچا جو آپ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے راستے سے روکتے ہیں، اور ان پر اپنا عذاب مسلط فرما۔ مشرکوں کی اس بدعملی کا تذکرہ بھی یہاں کیا گیا کہ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور کسی ذمہ داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ان مشرکوں کے لیے نجات اور فوز و فلاح کی ایک سبیل بتلائی گئی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں تو ایسی صورت میں یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ملک میں ذات پات کا کس قدر گھٹیا تصور ہے، کہ اس ملک کے برہمنوں نے اس بدترین عقیدے سے کس قدر انسانیت کی توہین کی، کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، ان برہمنوں نے ان انسانوں کو ذات پات میں تقسیم کر دیا اور یوں فساد اور بگاڑ پیدا کیا کہ فلاں ذات کا سر سے پیدا ہوا، فلاں ذات کا منہ سے پیدا ہوا، فلاں گھٹنے سے پیدا ہوا، فلاں پیر سے پیدا ہوا، فلاں جوتی سے پیدا ہوا۔ اس طرح اس مسئلے کو اچھوت بنا دیا اور دلت، لنگایت، بھیڑ، چمار جیسے الفاظ استعمال کیے اور انسانوں کو ذلت کے دلدل میں پھنسا دیا۔ دوسری طرف اسلام وہ پیارا مذہب ہے جو مساوات کی وجہ پیاری تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی مشرک، کافر اور منافق دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر لنگایت بھی ہو، اگر دلت کا بھی ہو، اگر جس کو دھیر کہتے ہیں ہم تو یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتے، اگر اس ذات کا بھی ہے تو اسلام ویلکم کرتا ہے، بس ویلکم، آؤ دین اسلام کو سمجھو، دین اسلام کو پڑھو، اس کے احکامات کو دیکھو، اس کی تہذیب کو دیکھو، اس کے اقدار کو دیکھو، اس کے تمدن کو دیکھو، یہاں مسجدوں میں آؤ، مسلمانوں کی نمازوں کو دیکھو، ان کے ایک ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے، ان کے ایک ساتھ رکوع اور سجود اور قیام اور قعدہ اور سلام اور تکبیر کو دیکھو، پھر ان کی پیارے کلمات کو سنو، آؤ اور اس دین کو قبول کرو۔ تمہارے لیے اسلام کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسلام راستے کو بند نہیں کرتا کہ تم اب مسلمان قیامت تک نہیں بن سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے معاہدے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا دیں تو تم کفر کے ان سرغنوں سے جنگ کرو۔ بلا شبہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے یہاں قسموں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جنگ ان سے اس لیے کی جائے تاکہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں
عہد چکنے کے سلسلے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جس نے عہد چکنے کی وہ اپنے نفس پر ہی عہد چکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ مشرکوں کے اس برے عمل کا بھی یہاں تذکرہ ہے، دین میں تانا دینا، یعنی ان مشرکوں نے تمہارے دین کو تانا و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ یہ مشرکین جو خود شرارت خباثت میں پڑے ہوئے ہیں، خود ان کا دامن شرک و کفر کی نجاست سے بھرا ہوا ہے، مگر یہ پاکیزہ اور نقص سے پاک دین اسلام پر تانا زنی کرتے تھے اور طرح طرح کے تانے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے اس جرم کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں بتلایا گیا کہ دین میں تانا دینے کی عادت یوم بھی تھی، وہ طعنا فی الدین، کہ وہ دین میں تانا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری اعمال سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔